بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا بیان۔ در حقیقت حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ نہایت اہم اور نصیحت آموز ہے، جس کے سننے سے نیک کاموں کی محبت اور گناہوں سے بچنے کی ہدایت اور طبیعت کو فرحت حاصل ہوتی ہے، اور کیوں نہ ہو جس کو اللہ نے احسن القصص فرمایا ہے، اور علماء مقدمین اور فضلاء متاخرین کی کتابوں میں بخوبی یہ ذکر آیا ہے، کیونکہ اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو قرآن مجید میں احسن القصص کہہ کر بیان کیا ہے، اور ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عظیم و شان واقعے سے خوب واقف فرمایا ہے، جیسا کہ اللہ نے ارشاد فرمایا ہے سورہ یوسف میں۔ ترجمہ: ہم آپ سے بہتر قصوں میں سے ایک قصہ بیان کرتے ہیں، اس واسطے کہ بھیجا ہم نے تیری طرف قرآن، اور تو تھا پہلے اس سے بے خبروں میں سے۔ بعض علماء نے اس میں اختلاف کیا ہے کہ اللہ نے اس قصے کو سب قصوں میں قرآن مجید کا بہتر قصہ کیوں فرمایا ہے، اور بعضوں نے یہ کہا ہے کہ یہ قصہ سب پیغمبروں کے قصے سے احسن ہے، اور بعضوں نے کہا ہے کہ صبر جمیل یعقوب علیہ السلام قرآن مجید میں مذکور ہے، اور صبر سب سے بہتر چیز ہے، اس لیے اللہ نے اس قصے کو سب سے احسن کیا، اور بعضوں نے یہ بھی کہا کہ پہلی باتیں خواب کی تھیں اور تمام حقیقتیں اس قصے میں بیان ہوئی ہیں۔ خیر، بہرحال جو بھی ہو، یہ قصہ عجیب و غریب اور نہایت مؤثر ہے، اس کے پڑھنے سے ہر انسان نیک بن سکتا ہے اور دنیا کی تمام برائیوں سے محفوظ رہ سکتا ہے، اور سورہ یوسف کے نازل ہونے کا سبب یہ تھا کہ ایک روز 7 یہودیوں نے آ کر حضرت عمر بن خطاب سے مباحثہ کیا، یعنی یہودیوں نے حضرت عمر سے کہا ہماری توریت بہتر ہے تمہارے قرآن سے۔ حضرت عمر نے فرمایا ہمارا قرآن بہتر ہے تمہاری توریت سے۔ اس کے جواب میں یہودیوں نے کہا حضرت یوسف کا قصہ توریت میں مذکور ہے، آپ کے قرآن میں نہیں ہے، حالانکہ وہ بہتر قصوں میں سے ہے۔ حضرت عمر اس بات کو سن کر بہت ہی زیادہ رنجیدہ و غمگین ہوئے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، مناظرہ کا حال بیان کیا۔ رسول خدا یہ سن کر اور حضرت عمر کی غمگینی کو دیکھ کر بہت زیادہ متفکر ہوئے۔ اتنے میں حضرت جبریل امین تشریف لے آئے۔ اللہ رب العالمین کا حکم اور پورا قصہ حضرت یوسف کا بیان فرما دیا۔ قصے کا شروع یہ تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام بعد مدت کے شہر کنعان میں تشریف لائے اور پھر یہیں مقیم ہوئے، اور بی بی راحیل یعنی والدہ محترمہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بنیامین کے ولادت کے بعد انتقال فرمایا۔ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر صرف 5 برس کی تھی، اور اپنے 11 بھائیوں میں سے سب سے زیادہ خوبصورت تھے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام ان کو سب سے زیادہ پیار کرتے تھے، اور بنیامین اس وقت شیر خوار تھے، اور ان کی خالہ لیہ نے ان کی پرورش کی تھی، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی ایک بہن تھی۔ ایک دن انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے گھر جا کر سب بیٹوں کو دیکھا، لیکن ان کو کسی پہ پیار نہ آیا مگر حضرت یوسف علیہ السلام پر فریفتہ ہو گئیں۔ یہ دیکھ کر حضرت یعقوب علیہ السلام کی بہن نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے عرض کی آپ کثیر الاولاد ہیں اور آپ کی صرف ایک ہی بیوی ہے، سب بیٹوں کی خدمت ایک بیوی سے نہیں ہو سکتی، لہذا اگر آپ چاہیں تو یوسف مجھے دے دیں، ہم اس کی پوری خدمت اور پرورش کریں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بہن کی فرمائش پر حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے سپرد کیا، اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے گھر لے گئیں۔ ان کی پرورش بہت ہی ناز و نعمت سے کرنے لگیں۔ ادھر حضرت یعقوب علیہ السلام کا یوسف کو دیکھنے کے لیے ہر گھڑی دل تڑپتا رہتا تھا، اور وہ فرط محبت میں اپنی بہن کے گھر جا کر دیکھ آتے تھے، اور اسی طرح روز بروز حضرت یعقوب علیہ السلام کی محبت یوسف سے اور بڑھنے لگی۔ تب بہن سے کہا میں بغیر یوسف کے ایک ساتھ بھی نہیں رہ سکتا ہوں، میرے پاس ہی یوسف کو بھیج دو۔ اس بات کو سن کر ان کی ہمشیرہ نے کہا میں بھی یوسف کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ اس پر حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا اچھا ایسا کرو کہ یوسف ایک ہفتہ تمہارے پاس رہے اور ایک ہفتہ میرے پاس۔ انہوں نے کہا اچھا، پہلا ہفتہ میرے ہی پاس رہے گا۔
حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ بھی منظور کر لیا، اور ایک روایت میں ہے کہ ابراہیم خلیل اللہ کا ایک کمر بند تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بڑی بہن کو وہ کمر بند اپنے دادا کی وراثت سے ان کے حصے میں پہنچا تھا، اور اسی کمر بند سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بر وقت قربانی حضرت اسماعیل کے ہاتھ پاؤں باندھے تھے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام اپنی پھپھی کے گھر میں 7 دن رہے، اس کے بعد حضرت یعقوب نے ان کو طلب کیا، تب ان کی بہن نے ہیلہ سازی کی تاکہ یوسف کو ان کے باپ نہ لے کے جا سکیں۔ وہی کمر بند حضرت یوسف کی کمر میں چھپا کر کپڑے کے نیچے باندھ دیا کہ یوسف کو کسی بہانے سے چور بنا کر پھر اپنے گھر میں لے آؤں۔ اور اس وقت کی شریعت الہیہ میں یہ قانون تھا کہ جو کوئی کسی کی چیز چراتا اور پکڑا جاتا تو وہ شخص صاحب مال کا غلام ہو جاتا تھا۔ پس 7 دن کے بعد حضرت یعقوب نے حضرت یوسف علیہ السلام کو منگوایا۔ پھر ان کی بہن نے ہیلہ کر کے یعقوب علیہ السلام سے آ کر کہا کہ میرے باپ کا کمر بند گم ہو گیا ہے، اور یہ یقین ہے کہ یوسف کے ہمراہ جو لوگ تھے انہوں نے چرایا ہے، لہذا آپ سب کو حاضر کیجیے۔ ہر ایک سے جھوٹ موٹ پوچھ کر حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جا کر ان کی کمر سے کمر بند جھٹ کھول ڈالا اور کہا کہ یوسف میرے پاس مجرم ہوا، اور اب وہ 10 برس میرے پاس قید رہے گا اور ہماری خدمت کرے گا۔ یہ حال دیکھ کر حضرت یعقوب علیہ السلام نے خجالت کی وجہ سے اپنی بہن کو یوسف کو لے جانے کی اجازت دے دی۔ بعد 2 برس کے ان کے خواہر نے وفات کی، پھر بعد وفات اپنی بہن کو یوسف کو اپنے گھر واپس لے آئے، اور سب فرزندوں سے زیادہ حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز رکھتے تھے۔ ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے بھی یہ بیان کیا کہ میں نے پچھلی رات کو خواب میں دیکھا کہ سورج اور چاند اور 11 ستارے آ کر آسمان سے مجھے سجدہ کرتے ہیں، جیسے کہ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا سورہ یوسف میں، جس وقت یوسف نے کہا اپنے باپ سے، اے میرے ابا جان، میں نے خواب دیکھا ہے کہ شب کو 11 ستارے اور سورج اور چاند نے مجھے سجدہ کیا ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے جب معلوم کیا کہ بھائی سب اس کو ذلیل کریں گے، تب ان سے کہا جیسا کہ اللہ نے سورہ یوسف آیت 5 میں کہا ہے، اور کہا یعقوب نے، اے بیٹے میرے بیان مت کر خواب اپنا بھائیوں سے، کیونکہ اس خواب کو سن کر وہ تیرے واسطے البتہ کچھ فریب بنائیں گے، اور شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ یعنی اس خواب کی تعبیر سنتے ہی وہ سمجھ لیں گے کہ سب تیری طرف محتاج ہیں، اور شیطان لعین ان کے دل میں حسد ڈالے گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس خواب کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام کو بتائی، جیسے کہ اللہ پاک نے سورہ یوسف میں فرمایا، اور اسی طرح نوازے گا تیرا رب اور بتائے گا تجھ کو ٹھیک اور درست بات، یعنی تعبیر خوابوں کی، اور پورا کرے گا اپنا انعام تجھ پر اور آل یعقوب پر، جیسا کہ پورا کیا تیرے 2 باپوں پر جو تجھ سے پہلے تھے، یعنی 2 دادے ابراہیم و اسحاق پر، اور البتہ تیرا رب بہت خبر والا ہے، حکمت والا ہے۔ جب یہ خواب کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے سنی تو وہ بہت حسد کرنے لگے اور بولے، سورہ یوسف میں اللہ نے فرمایا، اور جب کہنے لگے ان کے بھائی، البتہ یوسف اور اس کا بھائی زیادہ پیارا ہے باپ کو ہم سے، اور کہنے لگے ہم لوگ قوت والے ہیں اور ہمارا باپ اپنی اولاد کے معاملے میں صریح غلطی پر ہے، ہم ہی لوگ ان کے وقت پر کام آنے والے ہیں۔ یوسف ابھی چھوٹا ہے اور دوسرا بھائی بھی جو اس کا سگا ہے وہ بھی چھوٹا ہے، اور ہم سب سوتیلے ہیں۔ یہ باتیں یوسف علیہ السلام کی نابالغی میں کہی گئی تھیں، حالانکہ یہ باتیں طعنہ زنی پر محمول تھیں، لہذا یہ باتیں بھائیوں کو کہنا کسی طرح درست نہ تھا۔ حالانکہ حضرت یوسف علیہ السلام کے سب بھائی بنے ہوئے اور ہر ایک نے اللہ کی طرف سے بڑا مرتبہ پایا، لیکن ابتدا میں سب نے رنج اٹھائے، اور اپنے باپ کے بھی اور اپنے بھائی کے بھی، اور سب کہنے لگے جیسا کہ اللہ نے سورہ یوسف میں فرمایا، بھائیوں نے آپس میں صلاح کی کہ بس اب یوسف کو کسی طرح سے مار ڈالو یا کسی ایسی جگہ پھینک آؤ جہاں سے وہ نہ آ سکے، اور وہ کسی دوسرے ملک میں اکیلا رہے تاکہ والد محترم کی پوری توجہ تم لوگوں پر رہے۔ اور بعض نے یہ بھی کہا کہ اگر مناسب خیال کرو تو میری سمجھ میں یہ آتا ہے
کہ کہیں جنگل میں جا کر کسی کنویں میں پھینک دیں تاکہ وہ اپنے باپ کو دکھائی نہ دے، اور پھر توبہ کر لو اور اپنے باپ کے ہمیشہ مطیع اور فرما بردار ہو، تاکہ یہ حالت دے کر اللہ بھی ہم کو اس حرکت ناشائستہ سے درگزر فرمائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں میں سے ایک بھائی کا نام یہودا تھا اور تمام بھائی اس کے فرما بردار تھے۔ اس نے اپنے بھائیوں سے کہا، مت مارو، یہ ہمارا بھائی ہے، جیسے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے۔ ایک بولنے والا بولا کہ مت مارو یوسف کو اور پھینک دو اس کو ایک گمنام کنویں میں کہ اٹھا لے جائے اس کو کوئی مسافر۔ اور یہ باتیں ان کے بڑے بھائی نے کیں کہ اگر تم کو اپنے بھائی یوسف کے ساتھ کرنا ہے تو بس یہی کرو، اتنا ہی کافی ہے، کیونکہ جان سے مار ڈالنا بہت بڑا گناہ ہے، اور میری رائے تو صرف یہ ہے کہ راستے کے کنارے پر کسی کنویں میں جو میدان میں ہو اس میں ڈالنا ایک حد تک درست ہو سکتا ہے، تاکہ کوئی راہ چلتا سوداگر پانی کے واسطے کنویں پہ آئے گا۔ اس طرح یوسف اپنے باپ کی نظروں سے دور ہو جائے گا، اور ہم کو اس طرح بدنامی بھی کم ہوگی، اور خون ناحق سے بھی ہمارا چھٹکارا ہو جائے گا۔ یہ رائے تقریباً سب بھائیوں کو پسند آئی، اور سب نے ایک جگہ جمع ہو کر صلاح مشورہ کیا کہ یوسف کو ان کے باپ سے کس طرح اور کیوں کر لیا جائے، اور کب اور کس وقت دور میدان میں لے جائے، جو ہمارے دلوں کی غرض اور مقصد ہے۔ سب بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے والد بزرگوار کو ہر وقت سمجھاتے اور اطمینان دلاتے، یہاں تک کہ یوسف کے بھائیوں نے کہا، تھوڑی دیر کے واسطے عزیز یوسف کو ہمارے ہمراہ کیجیے تاکہ کسی میدان میں جا کر ہم کچھ کھیل دکھائیں، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کسی طرح سے قبول نہ کرتے۔ پھر سب بھائیوں نے آپس میں اتفاق کیا کہ یوسف ہی کو فریب دیں تو یہ خود اپنے باپ سے چلنے کے واسطے اصرار کریں۔ یہ مشورہ کرنے کے بعد ان کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا، اے ہمارے بھائی، تم ہمارے ساتھ سیر کو اور تماشا میدان کا دیکھنے چلو، ہم لوگ تم کو خوب تماشا اور کھیل میدان میں دکھائیں گے اور وہاں بکری کا دودھ بھی پلائیں گے۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا، بے شک میں آپ لوگوں کے کہنے پہ اس جگہ جانا چاہتا ہوں، لیکن والد صاحب کا حکم نہیں ہے، اس لیے میں نہیں جاؤں گا۔ ان کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا، تم خود ہی اپنے والد صاحب کے پاس جا کر بولو تو یقیناً تم کو وہ حکم دیں گے